اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. کذبت عاد المرسلین. اب حضرت ہود علیہ السلام اب ترتیب سے آئیں گے سارے، ایک ایک رکوع ہوگا تقریباً. کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. اتبنون بکل رین آیۃ تابسون، کیا بناتے ہو تم ہر اونچے مقام پر ایک یادگار عمارت بے فائدہ. وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، اور تعمیر کرتے ہو تم بڑی بڑی عمارتیں ایز اف تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور تمہارا طرز عمل بڑا ظالمانہ ہے کہ جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو بڑے جابروں والا ہاتھ ڈالتے ہو. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، بس اللہ سے ڈرو، میرا کہنا مانو. وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ، اور ڈرو اس سے جس نے وہ کچھ دیا ہے جو تم جانتے ہو. امدکم باموال بانعام وبنین، اس نے تمہاری مدد فرمائی ہے چوپایوں اور بیٹوں سے. وجنات وعیون، اور باغوں اور چشموں سے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے تو تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر لگتا ہے. قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، تو کہنے لگے برابر ہمارے لیے کہ تم ہمیں نصیحت کرو یا بالکل نصیحت نہ کرو. ان ھذا الا خلق الاولین، نہیں ہے یہ باتیں مگر عادت پہلے لوگوں کی. وما نحن بمعذبین، کوئی عذاب شذاب نہیں آنا ہم پر. فکذبوا، تو انہوں نے ہود کو جھٹلا دیا. فاہلکناہم، تو ہم نے انہیں ہلاک کیا. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. کذب ثمود المرسلین، اب تیسرے آ گئے حضرت صالح علیہ السلام جو قوم سمود کی طرف بھیجے گئے. کذب ثمود المرسلین، قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون ان اجری الا علی رب العالمین. اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا رہنے دیا جائے گا تمہیں ان سب نعمتوں میں جو یہاں ہے، آمنین بے خوف و خطر. فی جنات وعیون، باغوں اور چشموں میں. وزروع ونخل طلعها حدیم، اور کھیتوں میں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے رس بھرے ہیں. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اور تم پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بناتے ہو فخر کے لیے، چودراہٹ جتانے کے لیے. یہ جو خاص طور پر عرب ممالک میں جو لمبی لمبی عمارتوں میں جو مقابلے ہوتے ہیں، اس نے 100 منزلہ بنائی ہے تو میں 110 منزلہ بناؤں گا. اگر برج خلیفہ 1 کلومیٹر اونچا ہے تو میں 1.10 کلومیٹر جو ہے وہ اونچا بناؤں گا. فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ سے ڈرو، میرا کہنا مانو. ولا تطیعوا امر المسرفین، اور نہ بات مانو حد سے بڑھنے والوں کی. الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، جو زمین میں فساد مچاتے ہیں اور کوئی اصلاح کا کام نہیں کرتے. قالوا انما انت من المسحرین، تو لوگ کہنے لگے کہ یقیناً تم جادو زدہ شخص ہو. ما انت الا بشر مثلنا، تو ہمارے جیسے انسان ہی تو ہو. فاتح بآیۃ ان کنت من الصادقین، تو لاؤ کوئی نشانی اگر تم واقعی سچے ہو. قال، حضرت صالح نے فرمایا ھذہ ناقہ، یہ ہے اونٹنی. ایز پر دیئر ڈیمانڈ کے سامنے پہاڑ میں سے اونٹنی برآمد ہو اور باہر آ کے بچے کو جنم دے دے، وہ اونٹنی آ گئی. قال ھذہ ناقۃ، یہ اونٹنی ہے. لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم، تو اس کے لیے پانی کی باری ہے اور تمہارے لیے بھی ایک ایک دن مقرر ہے. لیکن اب کوئی عام اونٹنی تو نہیں تھی، وہ اللہ کی نشانی تھی. مان لیتے تو وہ باعث رحمت بن جاتی، اب نہیں مانا تو یہ مصیبت بنی ہوئی ہے ان کے لیے.
وہ گھاٹ کے گھاٹ پانی کے پی جاتی تھی، کوئی پانی بچے گا تو اگلے دن کوئی پیئیں گے، اور کھیتوں کے کھیت چر جاتی تھی. اب کوئی کھیت بچے گا، کوئی ہریاول بچے گی تو کوئی اور جانور چرے گا. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور دیکھنا اس کے برے ارادے سے نہ چھونا. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اگر تم ایسا کرو گے تو ایک ہولناک دن کا عذاب تمہیں آن لے گا. فَعَقَرُوهَا، لیکن انہوں نے اس کی اگلی ٹانگیں کاٹ دیں. فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، اور پھر آخر پچھتاتے رہ گئے. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو پکڑ لیا آ کر ان کو عذاب نے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اب اگلے کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا ارے تم ڈرتے نہیں ہو، انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتاتون الذکران من العالمین. کیا تم اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے، اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے سارے جہانوں میں سے مردوں کے پیچھے جاتے ہو، مردوں کی طرف بڑھتے ہو؟ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور جو تمہاری بیویوں میں سے اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں ان کو نظر انداز کر دیتے ہو، چھوڑ دیتے ہو. بل انتم قوم عادون، اصل میں تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو. قالوا لئن لم تنتهِ يا لوط لتكونن من المخرجين، تو وہ کہنے لگے کہ لوط اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں بستی سے نکال دیے جانے والوں میں شامل کر دیں گے. قال انی لعملکم من القالین، لوط علیہ السلام نے فرمایا بے شک تمہارے اس عمل سے میں سخت متنفر ہوں. رب نجینی، ربا مجھے بچا، واہلی، اور میرے گھر والوں کو، مما یعملون، ان کی حرکتوں سے، ان کی بدعملیوں سے. فنجیناہ واہلہ اجمعین، تو ہم نے لوط اور ان کے گھر والوں کو سب کو بچایا. الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں شامل ہوئی، وہ ان کی بیوی تھی. اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے، بدکار نہیں ہو سکتی. جو پاک باز عورت ہے اس کو ایک اپنی پاک بازی کا مان ہوتا ہے، اور یہ ہر جگہ ہوتا ہے. آپ کے دو ملازم ہوں، ایک عام قسم کو ملازم تھوڑی بہت ہیرا پھیری بھی کر لیتا ہے اور جھوٹ بھی بول لیتا ہے، اور ایک بڑا دیانتدار ملازم ہے. جو دو نمبر قسم کا ملازم ہے وہ بڑا باادب ہوگا، لیکن جو دیانتدار ہے وہ بڑا روڈ ہوگا، بدتمیز ہوگا. آپ اسے غلطی پر ٹوکیں گے تو الٹا وہ آپ پر چڑھائی کر دے گا. حضرت لوط کی بیوی میں جہاں بھی ذکر آتا ہے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل ہوتی ہے. میرا ذہن یہ ہے کہ کافرہ تو وہ تھی، لیکن اگر آخری وقت پر جب حضرت لوط نے کہا کہ جب نکلو بھی نکلو عذاب آ رہا ہے، وہ ان کی وہ بات بھی مان جاتی تو انڈائریکٹلی نبی بھی مان لیتی نا ان کو کہ اللہ کی طرف سے عذاب آ رہا ہے اور میرے خاوند کو پتہ چل گیا ہے، پھر بھی شاید بچ جاتی. لیکن ایسی عورت کا معاملہ کیا ہوتا ہے، ستایا ساری عمر تو سی، اور سویرے سویرے نکل پئی ہے، دیکھی جائے گی تو عذاب آئے گا. یہ ٹپیکل، یعنی یہ جو ہوتی ہے اصل میں یہ چیزیں جو ہیں یہ آبزرویشن کے ساتھ ہوتی ہیں. اگر آپ ایک آبزروینٹ آنکھ جو ہے وہ رکھتے ہیں، کان بھی آپ کے آبزروینٹ ہیں اور آنکھ بھی آبزروینٹ ہے، تو آپ کو ارد و نگاہ میں ایسی مثالیں ملتی ہیں. تو الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں تھی. ثم دمرنا الاخرین، پھر ہم نے ہلاک کر دیا باقی لوگوں کو. وامطرنا علیہم مطرا، اور برسائی ہم نے ان پر ایک بارش، یعنی پتھر برسائے گئے ان پر. فساء مطر المنذرین، تو جن کو خبردار کیا جا چکا تھا ان پر برسنے والی بارش بہت بری تھی. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، جھٹلایا اصحاب الایکہ نے بھی پیغمبروں کو، یہ وہی اہل مدین ہے. اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب ان سے بھی شعیب نے کہا علیہ السلام کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہاری طرف بھیجا ہوا ایک ٹرسٹ وردی پیغمبر ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو. وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. ان اجریہ الا علی رب العالمین، یقیناً میری اجرت تو رب العالمین کے ذمہ ہے.
اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، پورا پورا ناپا کرو اور مت بنو دوسروں کو نقصان پہنچانے والوں میں سے، مخسرین خسارہ کرنے والے، کمی کرنے والے ان کے مال میں سے۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور سیدھے ترازو کے ساتھ تولا کرو، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور لوگوں کے مال میں کمی نہ کیا کرو ان کی چیزوں میں، یعنی جو مال آپ نے بیچ دیا اب وہ تو آپ کا تو نہیں ہے، وہ تو دوسرے شخص کا ہے، اب اس میں آپ ڈیلیور کرتے ہوئے ڈنڈی مارتے ہیں تو آپ دوسرے کو اس کے مال سے محروم کرتے ہیں۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں مفسد بن کر نہ پھرو۔ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، اور ڈرو اس ذات سے جس نے تمہیں پیدا کیا اور پہلی مخلوق کو بھی۔ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ، تو انہوں نے بھی کہا کہ تم تو ایک جادو زدہ شخص ہو۔ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، اور تم ہمارے جیسے انسان ہو۔ وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، بلکہ ہمیں تو گمان ہے کہ تو جھوٹ ہی بول رہے ہو۔ یہ دو سٹیپس ہیں، یعنی نبی جو بات کہہ رہا ہوتا ہے وہ بڑی سینسیبل ہوتی ہے، تو پہلے وہ مسکا لگاتے ہیں اور کہتے ہو معلوم ہوتا ہے تم پر کس نے جادو کر دیا ہے، تم پر شاید جنوں کا سایہ ہو گیا ہے، اور پھر دھیما سا کہتے ہیں سچی بات یہ ہے کہ تم جھوٹ ہی بول رہے ہو۔ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو اچھا تو گرا دو پھر ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا، ان كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تم سچے ہو۔ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، حضرت شعیب نے کہا کہ میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے حضرت شعیب کو جھوٹا قرار دیا۔ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، آخر کار آ گیا ان پر سائبان والے دن کا عذاب۔ اِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، دراصل یہ ایک بڑے ہولناک دن کا عذاب تھا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ اب یہ رسولوں کا تذکرہ مکمل ہوا، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہوگا اور دین کی بنیادی تعلیمات جو ہیں ان کا ایک ورژن یہاں پر آئے گا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یقیناً یہ قرآن بھی رب العالمین ہی کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اسے لے کر اترے روح الامین یعنی جبرائیل، علی قلبک، آپ کے دل پر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ خبردار کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، ڈرانے والوں میں۔ بلسان عربی مبین، یہ قرآن بالکل واضح صاف عربی زبان میں ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یقیناً یہی قرآن موجود ہے پہلی امتوں کی کتابوں میں بھی۔ اولم یکن لہم آیتن، کیا یہ نشانی اہل مکہ کے لیے کافی نہیں؟ این یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کے علماء بھی اسے جانتے تھے۔ ولو نزلناہ علی بعض العجمین، اور اگر ہم نازل کر دیتے اسے کسی اجمی پر، فقرأہ علیہم ما کانوا بہ مؤمنین، اور وہ پڑھ کر سناتا انہیں اور نہ ہوتے یہ اس پر ایمان لانے والے۔ کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، اس طرح ہم ڈال دیتے ہیں اس انکار اور جھٹلانے کو مجرموں کے دلوں میں۔ لا یؤمنون بہ، وہ ایمان نہیں لائیں گے، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ ایک تکلیف دہ عذاب نہ دیکھ لیں، تو وہ ان پر آن پڑے گا اچانک۔ وہم لا یشعرون، جبکہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ فیقولوا، تو کہیں گے، ہل نحن منظرون، ہمیں کوئی مہلت مل سکتی ہے؟ افبعذابنا یستعجلون، تو کیا ہمارے عذاب کے لیے آج یہ جلدی نہیں مچا رہے؟ افرأیت ان متعناہم سنین، کیا تم نے غور کیا کہ اگر ہم انہیں برسوں تک عیش دیں، ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، اور پھر آ جائے وہی چیز جس سے انہیں خبردار کیا جا رہا ہے، یعنی اللہ کا عذاب، ما اغنی عنہم، کچھ کام نہ آئے گا ان کے، ما کانوا یمتعون، وہ سب کچھ عیش جو انہیں ملا تھا۔ وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون، اور ہم کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے مگر آ چکے ہوتے ہیں ان کے پاس خبردار کرنے والے، ڈرانے والے، ذکرہ، نصیحت کے لیے۔ وما کننا ظالمین، اور ہم نہیں ہیں زیادتی کرنے والے، یعنی پہلے وارن کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، موقع دیتے ہیں، پھر عذاب آتا ہے، ایسے نہیں کہ
وہ ہمارے ہاں جیسے ایک رواج ہے نا کہ 10 منٹ خطاب کیا اور کہا کہ وما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمہ تو پہنچا دینا تھا، ہم نے پہنچا دیا، اور دوسرے قسم کھاؤ. ایسی بات نہیں ہے. ہمارا تو پہنچانا بھی ایسا ہی صحیح ہوتا ہے. اللہ کے پیغمبر جن کا پہنچانا پرفیکٹ ہوتا ہے، جن کا کریکٹر پرفیکٹ ہوتا ہے، جو لوگوں کو جھکانے والا ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ 10 منٹ کے خطاب کے بعد عذاب نہیں آ جاتا قوم پر. اللہ ظالم نہیں ہے. وما کننا ظالمین، اور ہم ظالم نہیں ہیں. وما تنزلت به الشیاطین، اور نہیں لے کر اترے اس کو شیاطین، یعنی کہا نا کہ جبرائیل لے کے اترے، شیاطین لے کر نہیں اترے. وما ينبغي لهم وما يستطيعون، اور یہ انہیں زیب بھی نہیں دیتا اور نہ یہ ان کی بس کی بات ہے. انہم عن السمع لمعزولون، یقیناً وہ اس کی سنگن سے بھی معزول کیے جا چکے ہیں. یہ آگے جا کے آئے گا سورۃ جن میں کہ جنوں کی ایک جماعت نے جب قرآن مجید کو سنا تو ایمان لے آئے، اور اپنے جا کر باقی جنوں سے انہوں نے کہا کہ ہمیں بڑی تشویش تھی کہ ایک چکر کیا ہے. پہلے ہم آسمانوں کے اوپر جا کر سنگن کیا کرتے تھے فرشتوں کے درمیان کمیونیکیشن کو، اور زمین پر جو ہمارے کلائنٹ بیٹھے ہوئے ہیں نجومی، ان کو جا کر بتاتے تھے، پھر وہ لوگوں کو بتا کر دکانداری چمکاتے تھے. اب کچھ عرصے سے آسمان پر پہرے لگے ہوئے تھے. یہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ انہم عن السمع لمعزولون، اب وہ سنگن سے بھی معزول کیے جا چکے ہیں. فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، تو اے پیغمبر اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہ پکارنا. فتکون من المعذبین، ورنہ تم بھی عذاب پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. وانذر عشیرتک الاقربین، اور خبردار کر اپنے قریبی رشتہ داروں کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی تعمیل میں بنو ہاشم کی دعوت کی، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور حضور کے گھر میں پل رہے تھے. یعنی حضور نے ابو طالب کی سرپرستی میں پرورش پائی، اور پھر ابو طالب غریب آدمی تھے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے نکاح ہو گیا تو پھر انہوں نے حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پرورش پانے کے لیے بھیجا. تو ان سے کہا کہ تم بنو ہاشم کی دعوت ارینج کرو پورے خاندان کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کھانا کھلانے کے بعد کچھ کہنا چاہا، ابو لہب نے کہنے نہیں دیا. چچا تھا، تایا تھا، بڑا تھا، اور یہ جو روایتی ایک انداز ہے کہ جہاں چچا بول رہا ہو تو بھتیجا نہیں بولتا. محفل برخاست ہو گئی. آپ نے 2 ہفتے کے بعد پھر حضرت علی سے کہا کہ پھر کھانے کا انتظام کرو. کھانا کھلایا اور آپ نے اس کے بعد خطاب فرمایا. اس دفعہ لوگوں کو شرم آئی کہ 2 دفعہ کھانا کھا چکے ہیں، آج بات سن لیں. تو آپ نے انہیں خبردار کیا. اور غالباً یہ خطبہ وہ ہے کہ جو ناج البلاغہ میں ملتا ہے کہ ان الرائد لا یکذب اہلہ، یقیناً کسی بھی قافلے کے آگے چلنے والا اپنے قافلے والوں کو دھوکہ نہیں دیتا. یہ عرب کی روایت تھی کہ کوئی قافلہ سفر کر رہا ہے تو آگے آگے ایک ایڈوانس پارٹی جاتی تھی جو تعین کرتی تھی راستے کا، پڑاؤ ڈالنے کا، وغیرہ وغیرہ، اور وہ ٹرسٹ وردی لوگ ہوتے تھے. اور روایت کیا تھی کہ وہ دھوکہ نہیں دیتا. تو اپنے آپ کو رائد کا، کسی قافلے کا آگے چلنے والا کبھی قافلے والوں کو دھوکہ نہیں دیتا. واللہ لو کذبت الناس جميعا، خدا کی قسم اگر میں تمام جہان والوں سے جھوٹ کہہ سکتا، ما کذبتکم، تم سے جھوٹ نہ کہتا. واللہ لو غررت الناس جميعا، خدا کی قسم اگر میں تمام لوگوں کو دھوکہ دے سکتا، ما غررتکم، تمہیں دھوکہ نہ دیتا. واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ وإلی الناس کافۃ، یقیناً میں تمہاری طرف بھیجا ہوا بالخصوص اور تمام انسانوں کی طرف بھیجا ہوا بالعموم ایک رسول ہوں. واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم سب مر جاؤ گے جیسے رات کو سو جاتے ہو. ثم لتبعثن کما تستيقظون، پھر تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے جیسے صبح سو کر اٹھتے ہو. ثم لتحاسبن بما تعملون، پھر تمہارے اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا. ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، اور پھر تمہیں بدلہ دیا جائے گا بھلائی کا بھلا اور برائی کا برا. وَإِنَّهَا لَجَنَّةً أَبَدًا أَوْ لَنَارًا أَبَدًا، اور یا وہ ہمیشہ ہمیش کی جنت ہے یا ہمیشہ ہمیش کی آگ ہے. او کما قال،
تو یہ کیا ہے؟ انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کرو، وخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، البتہ اپنے پر بچھاؤ، اپنے کندھے جھکاؤ ماننے والوں میں سے جو آپ کا اتباع کریں ان کے لیے۔ ہمارا معاملہ الٹ ہوتا ہے کہ ہم تبلیغ دور جا کے کرتے ہیں اور پر بچھاتے ہیں اپنوں کے لیے۔ حکم کیا ہے؟ پر بچھاؤ ایمان والوں کے لیے اور خبردار کرو پہلے اپنوں کو۔ اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق دے۔ فَإِنْ عَصَوْكَ، لیکن اگر یہ آپ کی بات نہ مانے، فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، تو اعلان کر دینا، کہہ دینا میں تمہاری کرتوتوں سے لا تعلق ہوں، بری و ذمہ ہوں، بیزار ہوں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور بھروسہ کر اس ذات پر جو زبردست ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ الذی یراک حین تقوم، جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو، یعنی نماز میں۔ وتقلبک فی الساجدین، اور تمہاری نقل و حرکت صحابہ کے سجدہ کرنے والوں میں۔ انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا ہے پیغمبر ہم تمہیں بتائیں کہ شیاطین کن پر اترتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، وہ ہر جھوٹے اور بدکار پر اترتے ہیں۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، اور وہ کانوں میں ڈالتے ہیں سنی سنائی بات۔ واکثرهم کاذبون، اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ والشعراء، اور شاعر، یتبعهم الغاوون، تو وہ چلا کرتے ہیں ان کے پیچھے جو بہکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ شعراء کا آپ دیکھ لیں، کوئی اللہ ماشاءاللہ ایکسیپشن تو ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن اکثر شعراء کیا ہیں؟ بہکے ہوئے لوگ، ان کی پیروی کرتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں، زمین و آسمان کے قلابے ملانا۔ الم تری انہم فی کل واد یہیمون، کیا تم دیکھتے نہیں کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں؟ وانہم یقولون، اور کہتے وہ ہیں ما لا یفعلون، جو کرتے نہیں ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایکسیپشن کیا ہے؟ سوائے ان کے جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں۔ وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کریں۔ وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور جب ان پر زیادتی کی جائے تو بدلہ بھی لیں۔ وسیعلم الذین ظلموا، اور عنقریب جان لیں گے ظالم، ای منقلب ینقلبون، کہ وہ کس انجام سے دو چار ہونے والے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا مرضت